الحمد لله الذي جعل الصلاة أنسا لقلوب المؤمنين وراحة لأفئدة العابدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صلی اللہ وسلم وبارک علیہ وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اما بعد فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله قال جل في علاه وأن أقيموا الصلاة واتقوه والذي إليه تحشرون۔ میرے نمازی بھائیوں، ہم میں سے ہر شخص کی زندگی میں کبھی نہ کبھی ایسا پرسکون لمحہ ضرور آیا ہوگا کہ جب ہم نماز پڑھتے ہوئے ہمارا دل دنیا اور اس کے جمیلوں سے نکل کر رب تعالی سے جڑ جائے، اس کی عظمت کا احساس معجزن ہونے لگے، ایسا سکون حاصل ہو جو روح کو تر و تازہ کر دے، دل کو خوشحال کر دے، سارے وجود کو سکون سے سرشار کر دے، اور پھر ہم یہ تمنا کرنے لگے کہ اے اللہ یہ لمحہ طویل تر ہوتا جائے اور کبھی ختم نہ ہو۔ اے اللہ کے بندو، کیا آپ جانتے ہیں کہ اس لذت کا راز کیا ہے؟ یہ حضور قلب اور قرب الہی کے شعور کی دولت ہے، اور یہی ہمارے آج کے خطبے کا موضوع بھی ہے۔ تو آئیے اپنی نمازوں کو نکھاریں تاکہ نماز ہمارے لیے لذت و سکون کا باعث ہو، جیسا کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ نماز سکون بھی تھی، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بھی تھی اور دل کا سکون بھی تھا۔ اسی لیے وہ اپنے مؤذن سے کہا کرتے تھے اقیم الصلاۃ ارحنا بہا، کہ نماز کے لیے اقامت کہو اور ہمیں اس سے آرام اور سکون پہنچاؤ، تاکہ ہماری نماز محض ہے حرکت بدن کا نام نہ رہے، بلکہ ایک قلبی وابستگی کے سفر میں تبدیل ہو جائے، کیونکہ نماز کے اقوال و افعال میں خشوع قلب کی بدولت اجر و ثواب بڑھ جانا ہے۔ اسی طرح ہم نماز کی لذت سے آشنا بھی ہوں گے اور رب کریم کے حضور کھڑے ہونے کی حلاوت بھی چکھ لیں گے۔ تو میرے بھائیوں، اگر آج ایسی نماز ادا کرنے کی خواہش رکھتے ہیں تو آپ کے دلوں کے نور اس میں اضافہ کرتے ہیں، ایسی نماز جو آپ کے دلوں کو نور سے بھر دے۔ تو جب آپ اذان کی صدا سنیں تو یہ جان لیں کہ یہ صدا آپ کے لیے آپ کے رب کے طرف سے ہے،
لہذا اس کی صدا پر لبیک کہیے، اذان کے کلمات کو دہرائیے، اس کے معنی پر غور کیجیے۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، یہ شعور اپنے دل میں اجاگر کریں کہ وہ ہر شے سے بڑا، ہر چیز سے عظیم تر ہے۔ لہذا مخلوق سے کٹ کر وہ ہر شے سے بڑا اور ہر چیز سے عظیم تر ہے۔ لہذا مخلوق سے کٹ کر اس خالق کی طرف بڑھیے جو عظیم بھی ہے، بڑا بھی ہے، جس نے آپ کو ندا لگائی حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی، یعنی آؤ نماز کی طرف، آؤ فلاح کی طرف۔ اور میرے بھائیوں، یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اذا سمع الاذان وصبا، جب اذان سنتے تو فوراً اٹھ بیٹھتے، یعنی جلدی سے اٹھ جاتے تاکہ نماز کے لیے وضو فرمائیں۔ اور یہی کیفیت اس شخص کی ہوتی ہے جس کا دل اللہ کے ساتھ جڑا ہو۔ چنانچہ وہ اذان کی آواز سنتے ہی نماز کے وضو کے لیے اٹھ کھڑا ہوتا ہے، اس یقین کے ساتھ کہ وضو کے ساتھ اس کے گناہ دھل جائیں گے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تودع فاحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت اظفاره، یعنی کہ جس نے وضو کیا، خوب اچھی طرح وضو کیا، تو اس کے جسم سے اس کے گناہ خارج ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ اس کے ناخنوں کے نیچے سے بھی نکل جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر جب آپ وضو مکمل فرماتے ہیں تو اپنے دل کو رب تعالی کے حضور کھڑا ہونے کے لیے تیار کر لیتے ہیں، یہ کہتے ہوئے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اے اللہ، میں توبہ کرنے والوں اور پاکیزگی اختیار کرنے والوں میں سے بنا دے۔ جو بندہ بھی وضو کے بعد یہ دعائے کلمات پڑھتا ہے، فتحت لہ ابواب الجنت یدخل من ایہا شاء، اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وہ جس سے بھی چاہے جنت میں داخل ہو۔ اور کیا ہی عظیم ہے وہ ملاقات جس کے لیے آپ وضو اور ذکر کرتے ہوئے تیار ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ عمدہ خوشبو لگاتے ہیں، بہترین لباس زیب تن کرتے ہیں، اللہ رب العزت کے حکم کی پیروی کرتے ہوئے، یا بنی آدمو خذوا زینتکم عند کل مسجد، اللہ، اے اولاد آدم، اختیار کرو اپنی زینت ہر نماز کے وقت۔ اللہ اکبر۔ اس بات سے بچتے ہوئے کہ آپ کی ناپسندیدہ ہو، آپ کی ناپسندیدہ بو دوسروں کی اذیت کا باعث بنے، لہذا پاکیزگی اختیار کیجیے، کیونکہ فرشتے بھی ان چیزوں سے اذیت محسوس کرتے ہیں جن سے آدم کے بیٹے اذیت محسوس کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ہم پر لازم ہے کہ ہم نماز کے ذریعے رب تعالی سے ہونے والی اس ملاقات کی عظمت کو سمجھیں، جیسا کہ صالحین کا حال تھا۔ چنانچہ علی بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی مثال آپ کے سامنے پیش ہے کہ جب وہ وضو فرماتے تو یکسر ان کی حالت بدل جاتی، جب
ان سے اس کا سبب پوچھا گیا تو فرمایا کہ کیا تم نہیں جانتے میں کس کے حضور کھڑا ہونے والا ہوں، میں کس سے مناجات کرنے والا ہوں؟ جی ہاں میرے بھائیوں، اللہ کے بندو، آپ نماز میں اس حی و قیوم ذات سے ہم کلام ہوتے ہیں جو تجھے دیکھتا بھی ہے، جو تجھے اٹھاتا بھی ہے، اور نمازوں میں تیری نشست اور برخاست دیکھتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، پھر وہ لوگ کہاں کھڑے ہیں کہ نماز میں جن کے دل غافل، دماغ کھوئے ہوئے رہتے ہیں؟ کیا انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث نہیں سنی، یہ فرمان نہیں سنا کہ آدمی نماز پڑھ کر لوٹتا ہے مگر اسے اپنی نماز کے ثواب کا صرف 10واں حصہ ملتا ہے؟ کہ یہ لوگ اللہ جل شانہ کی جلالت شان کو محسوس نہیں کرتے؟ کیا وہ اس احساس کو پیش نظر نہیں رکھتے کہ وہ اپنے رب سے مناجات کر رہے ہیں؟ کیا انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نہیں پہنچا کہ جب تم میں سے کوئی نماز میں ہوتا ہے تو گویا وہ اپنے رب سے سرگوشی کرتا ہے؟ عزیز بھائیوں، اللہ کے بندو، نماز میں حضور قلبی حاصل کرنے میں جو چیزیں معاون ہوتی ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ انسان نماز کے لیے جلد بازی سے بچتے ہوئے معتدل رفتار سے جائے، یعنی کہ آرام آرام سے نماز پڑھے، اور اسے چاہیے کہ آپ علیہ السلام کے فرمان کی پیروی کرتے ہوئے اپنے سکون اور وقار کو برقرار رکھے۔ پھر جب وہ نماز میں داخل ہو اور سورہ فاتحہ کی تلاوت کرے تو اس استحضار کے ساتھ پڑھے کہ اس کا رب اسے سن رہا ہے اور جواب دے رہا ہے۔ چنانچہ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا کی۔ اور جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ اور جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ھذا بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے اور میرے بندے نے جو مانگا اس کا ہے۔ پھر جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل، یہ میرے بندے کے لیے ہے اور میرے بندے کا ہے جو اس نے مانگا۔ اور اے اللہ ہمیں خشوع و خضوع اختیار کرنے والوں میں شامل فرما۔ یا رب العالمین، ہمیں اپنی اطاعت پر ثابت قدم رکھ اور ہمیں ان کی اطاعت کی توفیق عطا فرما جس کی اطاعت کا تو نے ہمیں حکم دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم واقولوا قولی واستغفر اللہ ربی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ والتابعین، اما بعد۔ میرے مومن بھائیوں، جب آپ رکوع کے لیے تکبیر کہیں تو اپنے رب کی تعظیم بیان کریں، اپنے خالق کی بزرگی بیان کریں، یہ کہتے ہوئے سبحان ربی العظیم، اللہ اکبر۔ اپنے خالق کی بزرگی بیان کریں، یہ کہتے ہوئے سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ پاک ہے میرا رب جو بہت عظیم ہے۔ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی تعمیل کرتے ہوئے رکوع میں اپنے رب کی عظمت کو بیان کرو۔ پھر جب آپ رکوع سے سر اٹھائیں تو یہ کہتے ہوئے رب تعالی کی حمد بیان کریں اللہم ربنا لک الحمد،
ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شیء بعد۔ اے اللہ، اے ہمارے رب، تیرے ہی لیے سب تعریفیں ہیں، آسمانوں اور زمینوں کی وسعتوں تک، اور اس سے بڑھ کر بھی جتنا تو چاہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ آپ کی حمد و ثنا سنتا ہے، آپ کی ثنا کو بھی سنتا ہے، آپ کی ثنا کو قبول فرماتا ہے، آپ کی دعاؤں کو شرف قبولیت سے نوازتا ہے، آپ کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب امام کہے سمیع اللہ لمن حمیدہ تو کہو اللہم ربنا لک الحمد، کیونکہ جس کا قول فرشتوں کے قول کے موافق ہو جائے اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ پھر جب آپ نماز کے سب سے عظیم رکن سجدے پر پہنچ جاتے ہیں تو اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جائیں تو یقین کیجئے اس لحظہ آپ سب سے اعلیٰ مقام پر ہیں، وہ مقام جہاں آپ اپنے رب کے حضور خلوت اختیار کرتے ہیں، یعنی کہ سجدے میں رب کے حضور خلوت اختیار کی جاتی ہے، اپنے خالق کے قریب ہو جاتے ہیں، اس کی عظمت کے آگے آپ سر تسلیم خم کر لیتے ہیں، اس کے جلال کے سامنے سراپائے عجز ہوتے ہیں اور اپنے دل و زبان سے پکارتے ہیں سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی، پاک ہے میرا رب جو سب سے بلند و برتر ہے۔ میرے بھائیوں، رب تعالیٰ کی حضور سجدہ گزارو، خلوص دل اور دعاؤں کے ذریعے زمین و آسمان کے رب سے قربت کی اس گھڑی کو غنیمت جانو، کیونکہ ہمارے رب کا فرمان عالی شان ہے وَاسْجُدُوا وَاقْتَرِبْ، اور سجدہ کیجئے، اس سے قرب حاصل کیجئے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، پس دعا میں کثرت کرو۔ پھر جب آپ نماز کے اختتام پر پہنچ جائیں تو اللہ رب العزت کے حضور پاکیزہ اور بابرکت تحیات پیش کریں، اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجیں، اور اپنے سلام میں اللہ کے نیک لوگوں کو بھی، نیک بندوں کو بھی شامل فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ قیامت کے روز بندے سے سب سے پہلے اس کے نماز کا محاسبہ ہوگا، اگر وہ ٹھیک رہی تو کامیاب ہو گیا، اور اگر وہ خراب نکلی تو وہ ناکام اور نامراد رہا، اور اگر اس کی نماز فرضوں میں کوئی کمی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا فرشتوں سے کہ دیکھو میرے اس بندے کے پاس کوئی نفل نماز ہے، چنانچہ فرض نماز کی کمی کی تلافی اس کے نفل سے بھی کر دی جائے گی۔ ھذا وصلی اللہم وسلم وبارک علی سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ والتابعین، وارض اللہم عن ابی بکر وعمر وعثمان وعلی وعن سائر الصحابات الاکرمین۔ اللہم اجعلنا بک مؤمنین ولک عابدین وإلیک منیبین وفی صلاتنا خاشعین ولہا مقیمین وعلیہا محافظین وبالجنة الفائزین وبوالدینا بارین وارحمہم کما ربونا صغارا یا ارحم الراحمین۔ اللہم عادم على دولة الامارات الاستقرار والرقی الازدہار واتم اللہم العافیہ علینا وبارک لنا فی ارزقنا وازواجنا وذریاتنا۔ اللہم وفق رئیس الدولہ الشیخ محمد بن زائد ونوابہ واخوانہ حکام الامارات وولی عہدہ الامین لما تحبہ وترضى۔ اللہم ارحم الشیخ زائد والشیخ راشد والقادة المؤسسین وادخلہم بفضلک وسیع الجنات واشمل شہداء الوطن
برحمتك وغفرانك. اللهم ارحم المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والأحياء منهم والأموات. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانتين. اللهم اغثنا، اللهم اغثنا، اللهم اغثنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد اللہ، اذکروا اللہ العظیم الجلیل یذکرکم واشکروہ علی نعمہ یزدکم واقیموا الصلاۃ.